مسلک سلف کہتے ہیں، ہم جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، یہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بدلتے حالات کے باوجود، بدعتوں کے فروغ کے باوجود، عقائد میں تبدیلی کے باوجود، حلال و حرام میں کمی بیشی کے باوجود ایک گروہ برابر دین کی صحیح شکل کو لے کر چلتا رہے گا۔ یہی وہ گروہ ہے جس کو ہم سلف کہتے ہیں، یہی وہ گروہ ہے جن کو ہم سلفی کہتے ہیں، یہ وہی گروہ ہے جن کے طریقے کو ہم مسلک سلف یا سلفیت کہتے ہیں۔ بھائیو، آج میں سب سے پہلا نقطہ یہی واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم جب سلف یا سلفیت کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس یہ مسئلہ بہت صاف ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، امت کو قرآن سے جوڑا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، جن کا قرآن سے بھی تعلق ہے، جن کا نبی کی پوری زندگی سے تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین کی جماعت کے ذریعے اس کی بھی حفاظت کی ہے، اس میں سے جھوٹ کو الگ کیا ہے۔ ہماری یہ دعوت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں دین کی صحیح شکل ملے گی قرآن کے ساتھ اور قرآن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ملے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑے رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مسلک سلف قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے، قرآن و سنت کو اپنانے کا نام ہے، اس لیے کہ بدلتے زمانے میں کتابیں بھی آئیں گی، بدلتے زمانے میں شخصیتیں بھی آئیں گی، بدلتے زمانے میں جماعتیں بھی آئیں گی، بدلتے زمانے میں افراد، ادارے سب وجود میں آئیں گے، لیکن معیار اگر حق و باطل کا، سچ اور جھوٹ کا، صحیح اور غلط کا، اور یوں کہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی صحیح شکل اور غلط شکل کے درمیان فرق کرنے کا معیار اگر کوئی چیز ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ آج یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے سبھی طبقات قرآن و سنت کا نام لیتے ہوں گے، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کے نام کے ساتھ کوئی شخصیتوں سے جڑا ہے، کوئی اپنی جماعتوں کے اصول و ضوابط سے جڑا ہے، کوئی کسی اور چیز سے جڑا ہے، کوئی کسی اور چیز سے۔ قرآن و سنت سے امت کو جوڑنے کی جو دعوت مسلک سلف کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ پائی جاتی ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ کسی اور راستے میں نہیں پائی جاتی۔ ہم اس بات کے داعی ہیں کہ اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ویسے سمجھا جائے جیسے سلف صالحین نے سمجھا تھا۔ دین کی تشریح اور تفسیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے طریقے کو اپنایا جائے، یہ ابتداءً بھی ہونا چاہیے، یعنی آدمی اپنی دین کی سمجھ کو صحیح رکھنے کے لیے بھی اسی سمجھ کو لے کر چلے جو صحابہ کی سمجھ ہے، اور اگر کسی مسئلے میں سمجھ گڑبڑ کا شکار ہو چکی، لوگوں کے درمیان الگ الگ مفاہیم پائے جاتے ہوں، تو ان مفاہیم میں سے، ان مختلف قسم کی سمجھ میں سے صحیح سمجھ کے انتخاب کے لیے بھی مسلک سلف، فہم سلف ہی کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہم اس بات کے داعی ہیں، ہم اس بات کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں کہ سلفیت جس کو کہتے ہیں یہ نہ کسی شخصیت سے جڑے رہنے کا نام، اور میں واضح لفظ میں کہوں، نہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام ہے، نہ یہ شیخ الاسلام ابن قیم کا نام ہے، نہ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نام ہے، نہ دیگر علماء کرام کا نام ہے، یہ سب اس دعوت کے ترجمان ہیں، لیکن حرف اخیر نہ یہ ہیں، نہ وہ ہیں، نہ تیسرے ہیں، نہ چوتھے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن و سنت اصل ہے، اور اس کے ساتھ سلف صالحین کی سمجھ اصل بنیاد ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن و سنت کو کوئی بھی آدمی تعصب سے اوپر اٹھ کر پڑھے گا، تاریخ کی ان حقیقتوں کو جانے گا جن سے تاریخ ملت اسلامیہ گزر کر آئی ہے، اسے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی کہ وہ جو گروہ تبدیلیوں کے باوجود حق پہ باقی رہے گا وہ سلف صالحین ہی کا گروہ ہوگا۔ آج کے زمانے کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، سب سے بڑی کوشش ہے، اور امت کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی ہے، اور امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے کہ آپ امت کو اسی راستے پہ لے جائیں جس راستے سے اس کا سفر شروع ہوا تھا، صحابہ کی سمجھ کے مطابق لے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو ایک مثال بنا کر چھوڑا تھا، اسی مثال کو سامنے رکھنے کی تعلیم اس دنیا کو دیں۔ مسلک سلف سے جڑے ہوئے میرے اپنے بھائیوں، یہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیں، اس مسلک کی بنیادی دعوت اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس مسلک کی بنیادی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ یہ دعوت بڑی واضح ہے، یہ دعوت بڑی صاف ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
یہ دعوت بڑی مؤثر بھی ہے، یہ دعوت لوگوں کی فطرت سے قریب بھی ہے، یہ دعوت سمجھنے سمجھانے میں آسان بھی ہے۔ آپ نے آسان راستہ چھوڑ کر بڑا مشکل راستہ اپنایا ہوا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ عصر حاضر میں سلفی دعوت سے جڑے ہوئے احباب، سلفی دعوت سے جڑے ہوئے ہمارے اپنے دعا